جی تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے حروف الف کو۔ حروف الف آپ کو پتہ ہے سیدھا سیدھا اس طرح ایک اسٹریٹ لائن الف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ادا کہاں سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے اس کو دیکھیں گے ادا کہاں سے ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا مخرج یا مخارج لکھتے ہیں یہاں پر، کیونکہ سارے ہم اسی لائن میں کرتے جائیں گے۔ تو مخارج، اس کا مخرج ہے الجوف، الجوف۔ الجوف کا مطلب کیا ہے؟ الجوف کا مطلب ہے منہ کا خالی حصہ، الجوف کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی میننگ بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو۔ الجوف یعنی منہ کا خالی حصہ۔ اب الف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ منہ کے خالی حصے سے، یہ کہیں سے نہیں ٹکراتا، ٹھیک ہے۔ سیدھا سیدھا خالی خالی منہ کا حصہ ہوتا ہے، نہ زبان سے نہ دانتوں سے، کہیں سے بھی نہیں ٹکراتا، گلے سے اندر سے آتا ہے اور باہر کی طرف نکل جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں الف، ٹھیک ہے، الف۔ تو یہ اس طرح ادا ہوتا ہے منہ کے خالی حصے سے۔ اس کے بعد اس میں صفات کون سی ہیں؟ اب اس میں دیکھیں گے صفات کون کون سی صفات اس میں موجود ہیں۔ متضاد صفات، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے آتا ہے جہر، الف میں، ٹھیک ہے، جہر۔ اس کے بعد رخاوہ، اس کے بعد استفالو، استفال، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انفتاح، انفتاح، اور اس کے بعد آتا ہے اسمات۔ اسمات ہم لوگ نیچے لکھ دیتے ہیں، اسمات، ٹھیک ہے۔ یہ کتنی ہوئی؟ 1 2 3 4 5۔ الف میں کتنی صفات موجود ہیں؟ 5 صفات موجود ہیں۔ اور اب ہم دیکھیں گے کہ ان صفات کو، یعنی کہ ان کی میننگ کیا ہے۔ تو اب جہر کا مطلب کیا ہے، رخاوہ کا مطلب کیا ہے، استفالو کا، انفتاح کا، اور اسمات کا مطلب کیا ہے، کیونکہ آپ کو جب تک مطلب نہیں آئے گا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، ظاہر سی بات ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلے جہر، جہر کا مطلب ہے ہوا کا نکلنا محسوس نہ ہونا، یہ ہے جہر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہوا کا نکلنا محسوس نہ ہو، جہر کہلاتا ہے۔ رخاوہ، رخاوہ کا مطلب کیا ہے؟ آواز کا جاری رہنا۔ رخاوہ کیا ہے؟ آواز کا جاری رہنا، رخاوہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے استفال، اس کو انڈر لائن کر لیتے ہیں۔ استفال یعنی باریک ادا کرنا، باریک ادا کرنا استفال کہلاتا ہے۔ انفتاح یعنی کھلی آواز میں پڑھنا، پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسمات یعنی مضبوطی سے ادا کرنا، مضبوطی سے ادا کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی ہماری صفات الف کے اندر جو موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو تھوڑا سا لگے گا مشکل، لیکن مشکل بالکل بھی نہیں ہے۔ جب تک یہ آپ کو آئے گا نہیں، اس کے بعد ظاہر سی بات ہے ہم آگے بڑھیں گے نہیں۔ ایک ایک ہمارے اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ اس گروپ میں 500 اسٹوڈنٹس ہیں الحمدللہ، ان 500 کو آئے گا تو ہی آگے سبق جائے گا۔ اس طرح بالکل بھی نہیں ہوگا کہ آپ لوگوں کو چھوڑ کر ہم آگے بڑھتے جائیں، نہیں۔ الف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ الجوف سے۔ الجوف کا مطلب کیا ہے؟ منہ کا خالی حصہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے اس میں صفات۔ الف کو ایک ساتھ لے کے چلیں گے، کیونکہ یہی چیزیں سمجھ میں آئیں گی تو قرآن پاک کو صحیح طریقے سے ادائیگی ہماری انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ درست ہوتی جائے گی۔ دیکھیں سب سے پہلے آتا ہے جہر۔ جہر کا مطلب ہے ہوا کا نکلنا محسوس نہ ہونا۔ اب جب بھی الف کو ادا کریں گے، الف الف تو آواز، یہ ہماری جو ہوا ہے وہ باہر نہیں نکلتی، کیا ہوتی ہے؟ اندر رک جاتی ہے، الف کر کے باہر نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ الف الف تو آواز، یہ ہوا جو ہے وہ اندر ہی رہتی ہے، باہر نہیں نکلتی، ٹھیک ہے۔ ہوا کا نکلنا محسوس ہمیں نہیں ہوتا۔ رخاوہ آواز کا جاری رہنا، الف الف ہم کرتے ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ آواز جاری ہے ابھی۔ اور اس کے بعد باریک، الف کو ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے، الف کو موٹا کر کے اولیف کر کے نہیں پڑھتے، اس کو پڑھتے ہیں الف الف باریک، کھلی آواز میں، ہر الفاظ کو کھلی آواز میں پڑھنا ہوتا ہے، اور اس کو مضبوطی کے ساتھ بھی تقریباً ہر ایک چیز میں ہوگا، ٹھیک ہے، جو بھی الفاظ ہوگا اس میں ہوگا۔ یہ تو تھا الف، ٹھیک ہے، الف آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں با کو، ٹھیک ہے، با، حروف با۔ اب حروف با ہے، کہاں سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لکھا تو با کو اس طرح جاتا ہے، لیکن پڑھتے کس طرح ہے؟ با اور الف کو الف، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہوا ہمارا با، نمبر 1 اور نمبر 2،
یہ نمبر 2 پہ ہمارا آ گیا ہے با. تو با کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ اس کا مخرج کون سا ہے؟ یہاں پہ دوبارہ میں مخارج اس لیے لکھ رہی ہوں تاکہ آپ لوگ کنفیوژن نہ ہو. دیکھیں الشفتان، الشفتان، الشفتان کا مطلب کیا ہے؟ الشفتان کا مطلب ہے ہونٹ، ہونٹ. ٹھیک ہے. اب با کہاں سے ادا ہوا؟ ہونٹوں سے. آپ کریں گے با 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 تو آپ کے دونوں ہونٹ آپس میں ملتے ہیں، ٹکراتے ہیں، پھر کھل جاتے ہیں. با 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 اس طرح ہوتے ہیں نا. تو آپ اپنے منہ کو اگر با ادا کرو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمیں با جب یہ ادا کرنا ہوگا تو اپنے دونوں ہونٹوں کو ملانا ہوگا، پھر ان کو واپس کھولنا ہوگا تو با ادا ہو جائے گا. اب با کے اندر صفات کون سی ہیں؟ جیسے کہ متضاد صفات اب ہم با کے اندر دیکھیں گے کیونکہ ہم با ہی دیکھ رہے ہیں. اب یہاں پہ با کے اندر سب سے پہلے ہمیں ملتا ہے جہر. ٹھیک ہے، وہی جہر. اب جہر آپ ہوا کا نکلنا محسوس نہ ہو، اس کو اوپر یوں کر لیتے ہیں تو اس دونوں کی میننگ ایک ہی ہے کیونکہ جہر ایک دوسرے کے اوپر ہی آ رہا ہے. دوبارہ میں نہیں لکھ رہی، آپ لوگ لکھ لیجئے گا اس کے نیچے. جہر کا مطلب ہے ہوا کا نکلنا محسوس نہ ہو. اس کے بعد اس میں الگ صفت ہے ایک شدہ کی، شدہ. اب دیکھیں شدہ کا مطلب کیا ہے؟ شدہ کا مطلب آپ لوگ دیکھیں گے تو اب اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے کہ رخاوہ اور شدہ ایک دوسرے کا ضد ہے. یہ ہے رخاوہ، آواز کا نکلنا محسوس ہونا، اور شدہ میں کیا ہے؟ آواز کا سختی سے رکنا. ٹھیک ہے، آواز کا سختی سے رکنا، آواز کا سختی سے رکنا کیا کہلاتا ہے؟ شدہ کہلاتا ہے. رخاوہ کا مطلب کیا ہے؟ آواز کا جاری رہنا. شدہ کا مطلب ہے آواز کا سختی سے رکنا. یہ دوسرے کے اپوزٹ ورڈ ہیں، یعنی کہ کبھی ایک ساتھ نہیں آتے، یہ ہمیشہ الگ الگ آتے ہیں. جہاں پہ رخاوہ ہوگا وہاں پہ شدہ نہیں ہوگا، جہاں پہ شدہ ہوگا وہاں پہ رخاوہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اپوزٹ ورڈ ہیں، یہ کبھی بھی آپس میں ملتے نہیں، الگ الگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب شدہ کا مطلب یہ ہوا. اس کے بعد استفالو، وہی استفال. استفال، استفال کا مطلب کیا ہے؟ باریک ادا کرنا، باریک ادا کرنا. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے انفتاح. انفتاح وہی کھلی آواز میں پڑھنا، آواز میں پڑھنا. ٹھیک ہے. انفتاح امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. انفتاح کھلی آواز میں پڑھنا. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اذلاق. اذلاق. ٹھیک ہے، یہاں پہ لکھتے ہیں نیچے، یہ با کا ہی ہے. ٹھیک ہے، الگ نہیں ہے. میں اس لیے 3 یہاں آ گئے، ایک اوپر لکھ رہی ہوں. اذلاق. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اذلاق کے بعد ہمارے پاس اس میں آتا ہے قلقلہ با میں. ٹھیک ہے. اذلاق کا مطلب ہے آسانی سے ادا کرنا، آسانی سے ادا کرنا. اور اس کے بعد با میں ایک اور صفت موجود ہے جو کہ ہے غیر متضاد، اس کا نام ہے قلقلہ، یعنی ہلانا. با کو ہمیشہ ہلا کر پڑھتے ہیں، اور یہ ہے غیر متضاد، غیر متضاد. ٹھیک ہے. اب یہ تو ایک ہو گیا جہر، آواز کا ہوا کا نکلنا محسوس نہ ہو، آواز کا سختی سے رکنا شدہ کہلاتا ہے. استفالو باریک ادا کرنا، انفتاح کھلی آواز میں پڑھنا، اذلاق آسانی سے ادا کرنا. کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 اور یہ چھٹا ایکسٹرا. ٹھیک ہے، یہ صفت اس کی کون سی ہے؟ ایکسٹرا، ایکسٹرا صفت ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تو ہو گئی با کی. انشاءاللہ امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. اگر سمجھ نہیں آ رہی تو پوچھیں، ایک بار نہیں 100 بار پوچھیں. ٹھیک ہے. آج کا ہمارا 2 ہی ہیں، الف اور با. ٹھیک ہے. الف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ الجوف سے، میں نے آپ کو بار بار بتایا. با کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ الشفتان، ہونٹوں سے. اور اس کے اندر صفات جو ہیں وہ یہ والی موجود ہیں. یہ سارے پر آپ پورا اترو گے تو ہی با ادا ہوگا. ہم لوگ سمجھتے ہیں بس الف با تا سا لکھا ہوا ہے تو الف با تا سا بس اس طرح، لیکن نہیں، اس کے اندر کافی چیزیں موجود ہوتی ہیں جو کہ ہمیں سیکھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت ڈالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے. جزاک اللہ خیرا کثیرا.